بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ آج کا جو سب سے اہم ٹاپک ہے وہ ہے روس یوکرائن جنگ، اور اس کے اندر امریکہ کا کیا رول ادا کر رہا ہے۔ وہ چند ایک دو چار دن سے بڑی خبریں آ رہی ہیں روس امریکہ کی، پیوٹن کی اور جو بائیڈن کی، مگر اس جنگ میں جو سب سے اہم جنگ کا جو مقصد تھا وہ تھا روس کا دنیا کے اوپر زندہ رہنے کے لیے، اپنی بقا کو کام رکھنے کے لیے، اپنے طاقت کو زندہ رکھنے کے لیے کنٹرول کرنا چیزوں کو۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے روس کی قابو کرنے کے لیے یوکرائن کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کیا، یوکرائن کو ہتھیار فراہم کیے اور اور یہاں تک کہ یوکرائن کا جو الیکشن کا تھا اس کو مینج کر کے ایک یہودی النسل جو زیلینسکی ہے اس کو صدر بنایا۔ تو روس کا اس مد میں دعویٰ تھا کہ امریکہ یوکرائن میں بایو لیب پر کام کر رہا ہے۔ بایو لیبس کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ایک نیکسٹ ویلاگ بنانے جا رہا ہوں، اس میں آپ بایو کیمیکلز ہتھیار کے بارے میں انفارمیشن فراہم کر دی جائے گی، اس کی مکمل ڈیٹیلز، یہ بایو لیب کس طرح کام کرتی ہیں، اس میں کیا کیا وائرس ہوتے ہیں تاکہ دنیا میں نئی بیماریاں پھیلیں، اور اس کا حل پہلے موجود ایجاد کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر خبر پہنچتی رہے۔ تو امریکہ پہلے تو تمام بایو کیمیکلز ویپنز کا اور بایو لیبس کا انکار کرتا رہا، لیکن اب امریکہ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ نے بایو لیبس یوکرائن کے اندر بنائی ہے، اور روس نے انفارمیشن فراہم کی ہے کہ امریکہ 46 بایو لیبس پر کام کر رہا ہے، اور امریکہ کا اب اس بات کو تسلیم کر لینا کہ جی ہماری 46 لیبس بایو لیبس موجود ہیں، یہ اٹ سیلف روس کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے۔ امریکہ اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اس جنگ کو لے کر۔ اب امریکہ نے روسی صدر پیوٹن کو دعوت بھی دی ہے کہ تمام معاملات جو ہیں اس جنگ کا حل جو ہے وہ بیٹھ کر نکالا جائے۔ اس وقت پیوٹن جو ہے وہ اپنے تمام پرانے ہتھیار ان کو استعمال کر رہا ہے، کوئی نیا ویپن استعمال نہیں کیا جا رہا، تمام پرانے ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جنگ بڑی آہستہ آہستہ سلو طریقے سے پوری ایک اسٹریٹجی کے تحت جنگ لڑ رہا ہے۔ پیوٹن نے جنگ سے پہلے تمام امریکہ کی ہسٹری کو، جنگی ہسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر اس نے پورا سیشنز کیا کہ یہ کس طرح جنگ لڑتے ہیں اور ان کے اعصابی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اور امریکہ یہ یوکرائن کو لے کے امریکہ کو کس طرح دبایا جائے۔ پیوٹن ایک بہت ہی چلاک اور ہوشیار انسان ہے۔ تو بڑھتے ہیں ادھر، برطانیہ جو ہے اس نے بھی یوکرائن کو میزائل فراہم کر دیے، اور وہ تمام میزائل روس کے ہتھیاروں کے سامنے ایک مکمل طور پر مٹی کا ڈھیر ہے۔ روس کے لیے یہ جنگ اب ڈو اور ڈائی کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اگر روس یوکرائن کو قابو نہیں کرتا تو دنیا میں روس کی ساکھ مکمل طور پر بیٹھ جائے گی، اور بلکہ یورپ والے تو روس کو کبھی بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ امریکہ، یورپ اور برطانیہ مکمل طور پر یوکرائن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ روس کو دنیا میں دوبارہ طاقت بننے سے روکا جائے۔ 9 ماہ تک کی اس جنگ میں روس نے کبھی بھی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کیا، لیکن اب چونکہ روس کی جو ایک ونٹر کا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہٹلر بھی یہاں پہ آ کے ونٹر کے سیزن میں جنگ ہارا تھا، اور ونٹر کو لے کے روس کی آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روس جنگ کو لمبا کر کے، روس جنگ کو کھینچ کے ونٹر کے سیزن میں لے کے آتا ہے تاکہ یہاں پہ لا کے کوئی بھی حملہ آور جو ہے وہ روس میں جا کے سردی کے موسم میں بھی نہیں ٹک پاتا، اور وہ سردی کا موسم ہے جو وہ دوسرے حملہ آور ان کے لیے ان کا موت کا باعث بنتی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کو پورا روس جواب دے رہا ہے۔ روس اور یوکرائن پر حملے کے ساتھ ہی مکمل طور پر روس کی تیاری تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو ایٹمی جنگ سے بھی گریز نہ کیا جائے، اور اس کے لیے اس نے اپنے تمام ایٹمی جنگی معاملات جو تھے اور ہتھیار تھے ان کو ریڈی کر لیا تھا۔ اب اس جنگ میں اپنے آپ کو روس کا
ہار تسلیم کرنا یہ تو مکمل طور پر ایک روس کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ روس کبھی بھی ایٹمی ہتھیار کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا اگر روس کو اس بات کا ذرا بھی شک پڑ جائے کہ یہ جنگ روس کے ہاتھ سے جا رہی ہے، وہ کبھی بھی ماس ڈسٹریکشن سے کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ روس کا ایک چھوٹے سے ملک سے ہار نہ مانا، یہ تو خود مطلب روس اس جنگ کو مزید کھینچ رہا ہے تاکہ وہ ساتھ والے ہمسایوں کو اپنی جنگی کیپیسٹی کے بارے میں آگاہ کر چکے۔ زیلینسکی جو کہ ایک یہودی نسل ہے، اس کو صرف صدر ہی اس لیے بنایا گیا تھا، اور زیلینسکی ہے جو وہ اپنے لانے والوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، اس کا مقصد صرف اپنے لانے والوں کو خوش کرنا ہے۔ عوام کا ستیہ ناش ہو رہا ہے اور اکانومی تو زمین بوس ہو چکی ہے اس کی، یوکرائن کی۔ اب یوکرائن کے لیے دوبارہ اٹھنا وہ کم از کم 4 سے 5 اشرے لگیں گے۔